آج کل الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے اور زبانیں بہت دراز ہیں. ارے اللہ کے بندو، بولنے کا بہت شوق ہے، ذرا ہوش سے بولا کرو. دنیا آخرت برباد کر رہے ہو. بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لو، مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لو. ہر مسلمانوں کا باشعور آدمی جانتا ہے کہ قرآن مقدس کے بعد یہ انتہائی دو مستند ترین کتابیں ہیں حدیث کی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، قیامت کے دن کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے نیک اعمال کر کے. تو خالی میری نسبت سے کامیاب نہیں ہو سکتی. میری نسبت جو ہے بے شک بڑی عظیم نسبت ہے، میری نسبت بے شک عظیم نسبت ہے، لیکن اللہ کی توحید پر جس سے زد آئے وہ عقیدہ نہیں، وہ بد عقیدگی. قرآن میں ہے نا، نوح علیہ السلام نبی تھے، نبی ہے، اس میں دو رائے نہیں کہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں، لیکن نبی تو کوئی بھی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت والی شان، ان کے بیٹے، نافرمان بیٹے کو طوفان سے بچا سکی؟ کھلی بات ہے نا، ڈرتے کیوں؟ قرآن کہہ رہا، میں تو نہیں کہہ رہا. نبیوں کی عقیدت تو عقیدہ ہے، جس کو نبی سے عقیدت نہیں، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں، جس کے دل میں نبی کی عظمت نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے دعا کر رہے ہیں. موطا امام مالک سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے، موطا امام مالک کے اندر ہے. آپ دعا فرماتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ، جس طرح نیک لوگوں کی قبروں کو لوگ جو ہے جا کر پوجتے ہیں، میری قبر کو ساتھ ایسا نہ ہو. چنانچہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو اس سے محفوظ رکھا ہے. وہاں یہ نبی کی دعا تھی، اللہ کا حکم ہے، پہرے دار کھڑے ہیں کہ کوئی عمل ایسا نہ کریں جس سے توحید خداوندی پر ضرب پڑتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ لعنت ہو ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق ہمیں تعلیم دی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. او میرے امتیوں، مجھے میرے مقام سے اس طرح آگے نہیں بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا. میرے بھائیوں، میں پھر کہوں گا، جنہیں بولنے کا شوق ہے ذرا ہوش سے بولا کرو، ہوش سے بولا کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور ہم ملت ابراہیم پر ہیں نا. قرآن نے ہمیں کہا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم حنیف کی پیروی کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، میری نماز تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے. اگلے جملے سننا، میری زندگی تیرے لیے، میری موت تیرے لیے. آپ اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت رکھو، محبت رکھو، ان کا احترام کرو. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. لیکن جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. لہذا ضرورت تھی کہ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح العقیدہ بنائے، اللہ کے معاملے میں بھی عقیدہ صحیح ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی عقیدہ صحیح ہو، اللہ کے نیک بندوں کے معاملے میں بھی عقیدہ صحیح ہو.
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ورنہ غلو کرنے سے قرآن نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے. فرمایا قومیں دو بنیادوں پر برباد ہوتی ہیں، غلو کی بنیاد پر بھی برباد ہوتی ہیں اور توہین کے ارتکاب پر بھی جو ہے وہ برباد ہوتی ہیں. آپ بندوں کو وہ اختیارات دے دیں جو خالق کا حق ہے تو یہ غلو ہے. آپ اللہ کی نسبت رکھنے والے، اعمال صالحہ کا ارتکاب کرنے والے بندوں کی توہین کریں، یہ بھی جو ہے وہ آپ کی بدنصیبی ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال کے اوپر رکھو. اللہ کا حق اللہ کو دو، مخلوق کا حق مخلوق کو دو. بیوی کی محبت کے انداز الگ ہیں، اس کے اظہار کے طریقے الگ ہیں. ماں کی محبت کے تقاضے الگ ہیں، اس کے اظہار کے طریقے الگ ہیں. بہن کی محبت کے جو ہے وہ حق حقوق الگ ہیں، تقاضے الگ ہیں، اور اس کے اظہار کے مختلف اس کے طریقے الگ ہیں. اگر یہ فرق مراتب نہ کنی زندگی کیست. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے.